محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کی ہلاکت کا وقت، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي أَنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل کہ تم لوگوں کا پیچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو بوقت شب مصر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ آگے آگے حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم کے پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے۔ آگے چل کر جنگل میں راستہ بھول گئے، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بوڑھوں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بوقت وصال بھائیوں سے وعدہ لیا تھا کہ مصر سے باہر جاتے وقت مجھے بھی ہمراہ لے جانا، ورنہ راستہ بند رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ان کا مزار کہاں ہے، تو اس کا علم مریم نامی ایک ضعیفہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے منہ مانگی مراد پوری کرنے کا وعدہ مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی سے اس کی مانگیں پوری کرنے کا وعدہ کر لیا، تو اس نے کہا، اے موسیٰ، میں انتہائی ضعیف ہوں، مجھے سواری دو اور مصر سے مجھے بھی ساتھ لے چلو، اور آخرت میں مجھے بھی ساتھ رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوالوں کو پورا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ تو اس ضعیفہ نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریائے نیل کے اندر فلاں جگہ پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو پانی وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر وہاں کی کھدائی کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا صندوق مبارک نکالا گیا جو صنوبر کا تھا، پھر ملک شام میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کا صنوبر صندوق بنی اسرائیل لے کر چلے تو پر اسرار راستہ کھل گیا۔ جب فرعون کو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے نکل جانے کا علم ہوا تو اپنی قوم کو جمع کر کے ان کا پیچھا کیا۔ فرعونیوں کا زبردست لشکر سروں پر خود پہنے اور ہاتھوں میں تلوار لے کر گھوڑوں پر سوار ہوا، بوقت اشراق ان کے قریب پہنچ گیا۔ ادھر بنی اسرائیل کا لشکر دریائے نیل کے ساحل پر تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو دیکھ کر کہا، یہ تو مختصر سی جماعت ہے، اور بنی اسرائیل فرعونی فوج کو دیکھ کر مبہوت اور خوف زدہ ہو گئے اور کہا، اے موسیٰ، اب کیا ہوگا؟ ہمارے آگے پانی کا موجیں مارتا ہوا دریا اور پیچھے فرعونیوں کا موجیں مارتا ہوا خونی لشکر، آگے بڑھے تو پانی میں ڈوبے اور پیچھے ہٹے تو فرعونیوں سے مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں لشکر اکٹھا ہوئے تو موسیٰ کے لوگوں نے کہا، انہوں نے پکڑا ہم کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے، اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا
اور اس میں 12 راستے پہاڑوں کی طرح ظاہر ہو گئے، لیکن ہر وقت اس پر دریا کا پانی بہنے کی وجہ سے راستے دلدل زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی تپش اور ہوا کی تیزی بڑھی تو راستے خشک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو دریا پار کرانے لگے۔ فرعون اپنی لشکر کے ہمراہ ساحل دریا پہنچا تو درمیانی راستے دیکھ کر نہایت ہی تکبرانہ لہجے میں بولا کہ دیکھو میرے خوف سے دریا پھٹ گیا۔ پھر بانداز اکڑا اور انا ربکم الاعلیٰ کہا، یعنی میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ سنتے ہی پوری قوم فوراً سجدہ ریز ہو گئی۔ فرعون سیاہ گھوڑے پر سوار تھا، اس کی پوری فوج میں ایک بھی گھوڑی نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ابلق گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے سامنے گزر کر دریا میں چلے گئے۔ فرعون کا گھوڑا ہنہناتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑا اور فرعون گھوڑے کو روکتے روکتے دریا کے راستے میں کود گیا۔ پیچھے سے حضرت میکائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر پوری قوم کو ہانکتے ہوئے دریا میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ دریا سے باہر نکل گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج بیچ دریا میں پہنچ گئی، پھر دونوں طرف سے دریا کا پانی موجیں مارتا ہوا آپس میں مل گیا اور جتنے فرعونی تھے سب کو ڈبو دیا، کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا۔ فرعون نے ڈوبتے وقت پکارا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب دریا اس کو غرق کرنے لگا تو کہا، میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔